کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ اس کا کوڑ کا مرض جاتا رہتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بنی اسرائیل کا بہترین واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گنجا ہوتا ہے اور ایک شخص کوڑی ہوتا ہے اور ایک شخص نابینا یعنی کہ اندھا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں شخص کا بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3464 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کوڑی تھا، ایک شخص گنجا تھا اور ایک شخص نابینا یعنی کہ اندھا تھا۔ اب اللہ نے ان تینوں شخص کی آزمائش کرنی چاہیے، تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ ایک فرشتہ جو کوڑی کے پاس گیا پہلی مرتبہ، یعنی سب سے پہلے، تو کوڑی سے اس نے جا کے پوچھا کہ تجھے کیا چیز چاہیے، یعنی کہ تو کیا بننا چاہتا ہے، تجھے کیا چیز خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے میری خوبصورتی واپس مل جائے، کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ اس کا کوڑ کا مرض جاتا رہتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے ایک مرتبہ اور کہ اب تجھے چیزوں میں کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے اونٹنی۔ راوی کا یہ اختلاف ہے کہ اس نے اونٹنی کہی تھی یا گائے، تو وہ اونٹنی کہتا ہے۔ فرشتہ اسے 10 ماہ کی حاملہ یعنی کہ گابھن اونٹنی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیری اس اونٹنی میں برکت کرے۔ پھر فرشتہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ جو گنجا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ تجھے کیا چیز ناگوار ہے یا پھر تجھے کیا چیز خوبصورت ہے، تو کیسا بننا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میں خوبصورت ہو جاؤں، واپس سے مجھے زینت میری واپس سے آ جائے، یعنی کہ میرے سر پہ بال آ جائے۔ فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ پھر سے زینت اختیار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے زینت لوٹ آتی ہے۔ اب فرشتہ اس سے پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ تجھے ان سب چیزوں میں کیا چیز پسند ہے؟ جو شخص ہوتا ہے یہ گنجا، وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اب فرشتہ اسے ایک حاملہ گابھن گائے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اس میں برکت ہو۔ پھر یہی فرشتہ جاتا ہے اس تیسرے شخص کے پاس جو نابینا تھا یعنی کہ اندھا، اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میری آنکھ واپس لوٹ آئے، میری بینائی واپس آ جائے کہ میں لوگوں کو اس سے دیکھ سکوں۔ فرشتہ اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے۔ پھر فرشتہ اس سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ ان سب چیزوں میں تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یعنی کہ جو نابینا ہوتا ہے اس کی بینائی آ چکی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو وہ اسے ایک حاملہ گابھن بکری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ اب یہ فرشتہ ان تینوں کے پاس دوبارہ جاتا ہے ایک مرتبہ، تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ سب سے پہلے جاتا ہے کوڑی کے پاس، یعنی کہ جس کو اونٹنی دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تجھے اس میں برکت ہو۔ اب اس کے پاس اتنی اونٹیاں ہو گئی ہوتی ہیں کہ اس کا لگ بھگ جنگل بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ جنگل کی جتنی اونٹنیاں ہو گئی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک جنگل بھرا ہوتا ہے پیڑوں سے۔ اب یہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں جاتا ہے اس مرتبہ اور اس سے اپنی مدد کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے تو میری اللہ مدد کرے، پھر اس کے بعد میں تیرے سے اپنی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ کوڑی اس سے منع کر دیتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھ، کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا؟ کہ اللہ نے تجھے اونٹنی دی تو اللہ نے تجھے غنی کر دیا، مالدار کر دیا، تو پہلے غریب تھا۔
تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں غریب نہیں، میں تو باپ داداؤں سے امیر چلتا آ رہا ہوں۔ پھر یہ شخص یعنی کہ جو فرشتہ ہوتا ہے انسانی شکل میں کچھ نہیں کہتا اور پھر دوسرے شخص کے پاس چل دیتا ہے۔ دوسرا شخص یعنی کہ جو گنجا ہوتا ہے جسے گائیں دی جاتی ہیں، اب اس کی گائیں بھی لگ بھگ جنگل کے مقابل ہو گئی ہوتی ہیں، جنگل کی اتنی ہو گئی ہوتی ہیں، بہت ساری گائیں، جنگل بھرا ہو چکا ہوتا ہے گایوں سے۔ اب یہ فرشتہ یعنی کہ جو شخص ہوتا ہے انسانی شکل میں فرشتہ جاتا ہے اور اس سے اپنی مدد کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا سارا سامان گم گیا ہے اور میرا سفر جاری رہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کری۔ لیکن یہ شخص بھی اسی شخص کی طرح جیسے کوڑی نے کہا تھا، یہ بھی اس کو مدد کرنے سے اس کی انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ فرشتہ جو انسانی شکل میں ہوتا ہے یہ جاتا ہے نابینا شخص کے پاس، نابینا شخص سے بھی اپنی مدد کا مطالبہ کرتا ہے اور نابینا شخص سے کہتا ہے کہ پہلے میں اللہ کی مدد اور پھر تجھ سے اپنی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ پھر جو نابینا شخص کہتا ہے، نابینا شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ اس میں سے جتنی بکریاں ہیں، جتنی بھی تجھے ضرورت ہے تو اس میں سے لے جا سکتا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے جو نابینا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری مدد کری تھی، میں تو نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ جتنی بھی تیری ضرورت ہو تو اس میں سے اتنا مال یعنی کہ بکریاں یا جو بھی تیری ضرورت کی چیز ہو تو اس میں سے لے سکتا ہے بے جھجک۔ اب یہ اللہ کی آزمائش میں کھڑا اترتا ہے، اللہ کی آزمائش میں یہ بہترین اترتا ہے۔ یہ تین شخص تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے ان کی آزمائش چاہی۔ پہلے شخص کو اللہ نے اونٹنیاں دی، سب سے بہترین مال دیا ظاہر ہے، اور اس کا برکت دی اس میں، اور جب فرشتہ پہنچا تو اس نے مدد سے انکار کر دیا، تو یہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کے بعد فرشتہ جاتا ہے انسانی شکل میں، اس سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی منع کر دیتا ہے، تو یہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو نابینا ہوتا ہے، وہ اس فرشتے کی جو انسانی شکل میں ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر کہ اللہ نے اسے کیسا غنی کر دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ نے اسے دیا ہے خواہ وہ کچھ بھی ہو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا میں انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے۔ بہت سے شخص ایسے ہیں کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم الٹا کرتے ہیں، سائیکل والا دیکھتا ہے بائک والے کو، بائک والا دیکھتا ہے کار والے کو، کار والا دیکھتا ہے لگژری کار والے کو۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اس کو تو اتنا بھی، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں اور آج کل ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے، کیسے اس شخص نے، نابینا شخص تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرا، اللہ جیسے اس کی اللہ نے مدد کری ویسے ہی اس نے آگے اس شخص کی مدد کری، تو ایسے ہی ہم نے بھی کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسے ہی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔